کورنگی سے ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے جامعہ ربانیہ ناظم آباد میں، اور مجھ سے کہا کہ مولانا میں طلاق دینا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ کہ لیں جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا شاید آپ طلاق دے چکے ہیں اور اب مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں طلاق میں نے دی تو نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے کسی عالم سے مشورہ کر لوں اور میرے ذہن میں آ پائے۔ میں نے کہا کہ واہ یار، پہلی دفعہ میں یہ سن رہا ہوں اور آج آپ پہلے شخص ہیں میری زندگی میں جو طلاق دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنے آئے، ورنہ اب تک زندگی میں جو بھی شخص ملا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہوئے میں نے سنا کہ مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اب آپ کوئی گنجائش نکالیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اللہ کے دین میں اگر کسی بات کی گنجائش ہوگی تو کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی استاد وہ گنجائش نکال سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے دین میں گنجائش ہی نہ ہو تو پھر کوئی مولوی یا کسی پیر یا کسی مرشد یا کسی استاد کے اختیار میں کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے حکم کو بدل لے اور گنجائش پیدا کر لے؟ میرے دوستو، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ طلاق دے کر پھر پچھتاتے ہیں۔ آج یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ جوش میں آ کر بے سوچے سمجھے ذرا سی بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ 1 2 3 اور پھر مختلف مکاتب فکر کے پاس کبھی ادھر کبھی ادھر مارے پھرتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہے مکتب فکر ہمارا نہ بھی ہو، کسی اور مکتب فکر ہی سے کیوں نہ ہو، ہمیں کوئی نہ کوئی گنجائش راستہ مل جائے، اور اس طرح دین کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا اور اپنی خواہشات کا ایک کھلونا بنا دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اگر گنجائش نہیں ہے شریعت میں تو محض دنیا کے ایک مختصر زندگی اور مختصر عرصے کی اس وقفے کے لیے کہ جو چند سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد موت ہے اور آخرت ہے، کیوں اپنی دائمی آخرت برباد کر دی جائے اور اس کے لیے پھر اپنا مسلک تک چھوڑ دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں میں دین کی اہمیت باقی نہیں رہی، ہم اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بھلے برباد ہو جائے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ قرآن نے کیا کہا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو، اور اس طرح شریعت کے مسائل میں ان کو توڑ مروڑ کر تم اپنے لیے گنجائشیں پیدا کرتے رہتے ہو۔ لہٰذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اول تو اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے گھروں کو آباد رکھے۔ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے طلاق کی قوت اس لیے رکھی ہے، طلاق کا اختیار اس لیے رکھا ہے کہ مرد ایک سلجھا ہوا بردبار شخصیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے اندر صبر اور برداشت ہوتا ہے، صبر اور برداشت ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خواتین کی طبیعت میں جذباتیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین پر رحم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں رکھا کہ ذرا سی بات پر ناراض ہوئیں اور ادھر شوہر کو طلاق دے دی۔ یہ خواتین ہی پر رحم ہے۔ چنانچہ مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی اس جبلی خصلت کا لحاظ رکھے
اور بات بات پر غصے میں آ کر طلاق نہ دے۔ لیکن اگر بالفرض و تقدیر کسی جوڑے کے درمیان نباہ نہ ہو سکے اور بالآخر طلاق کی نوبت ہی آ جائے اور ضروری ہو جائے کہ دونوں اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا طلاق دے دی جائے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کے بعد پچھتاوا بھی نہیں ہو، وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے دی جائے۔ طلاق کا مقصد جدائی ہے، اور وہ جدائی جس طرح 3 طلاقوں سے ہوتی ہے اس طرح ایک طلاق سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ ایک طلاق کے بعد جب عدت گزرے گی، عدت کے دوران اگر میاں بیوی میں موافقت پیدا ہو گئی تو گنجائش ہوگی، یہاں اب شریعت نے گنجائش دی ہے۔ اور اگر موافقت نہ ہو تو پھر عدت کے بعد نکاح مکمل ختم ہو جائے گا، پھر میاں اپنا راستہ لے اور بیوی اپنے لیے الگ راستہ لے۔ اس طرح مقصد جدائی کا بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر کبھی دوبارہ نکاح کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی اور پنچایت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، پنچایت بھی نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ میاں بیوی آپس میں تجدید نکاح بھی کر سکتے ہیں عدت کے بعد بھی۔ اور عدت کے اندر تو شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو کر لے گا، عدت کے بعد عورت کی مرضی کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتا، لہذا تجدید نکاح آرام سے ہو جائے گا، گنجائش بھی نکل آئے گی۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی، اور یقیناً 3 طلاقیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں ائمہ کے نزدیک امت کا اجماع ہے اس پر کہ وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا بہتر ہے، میرا مشورہ ہے کہ اول تو طلاق دینے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر کسی کو طلاق دینی ہی پڑے تو اس کو چاہیے کہ اول یا تو ایک ہی طلاق دے دے، اس پر گزارا کر لے، اور اگر خواہ دوسری طلاق دینا چاہے تو اگلے طہر میں، اگلی پاکی میں دوسری طلاق دے دے، اس کے بعد تیسرے مہینے میں جا کر تیسری طلاق دے دے، تو بیچ میں سوچنے کے لیے ایک اچھا خاصا وقت پڑے گا۔ اور میرے خیال میں اگر ایک ہی طلاق پر اکتفا کر لیا جائے تب بھی عدت گزرنے کے بعد جدائی واقع ہو جائے گی، لہٰذا میاں اور بیوی کسی بھی وقت آپس میں آرام سے دوبارہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اول تو طلاق سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے، اگرچہ جائز ہے، مجبوری کی وجہ سے جب جوڑے آپس میں نباہ نہ کر سکتے ہوں طلاق دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص طلاق دے تو وہ کسی عالم سے، متبحر ماہر عالم سے رجوع کر لے اور اس سے مشورے لے لے اور مشورے کے مطابق عمل کر لے، تاکہ کل کو انہیں پچھتانا نہ پڑے۔